سلام علیکم الموقوف یعنی جو صحابی تک جائے، ما انتہا الاسناد به الى الصحابی او التابعی او تعلق بالصحابی او تابعی، کہ وہ سند جو کہ صحابی یا تابعی تک جائے اور اس کا تعلق صحابی یا تابعی سے ہو۔ اس میں متاخرین نے ایک تھوڑا سا ڈیفینیشن میں وہ کرائے، متاخرین یہ کہتے ہیں کہ مقطوع جو ہے وہ تابعی کی کہلائے گی، لیکن متقدمین یہ کوئی ایسی وہ نہیں کرتے تھے۔ کان یقال جیسے کہا گیا قال ابن مسعود او ان عمر بن فعل کذا کذا، یعنی کہ کوئی یہ کہے کہ ابن مسعود نے فرمایا یا عمر نے فرمایا یا عمر نے ایسا کیا، تو یہ جو ہے پھر موقوف سمجھی جائے گی، یعنی کہ اس پر آ کے وقت رک گئی۔ قال ابن جنید کون ہے؟ یہ یحییٰ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ قلت لیحییٰ ابن معین فی حدیث حماد بن سلمہ، میں نے یحییٰ بن سعید سے حماد بن سلمہ کی حدیث کے بارے میں پوچھا۔ عن عاصم الاحول عن انس، عاصم الاحول عن انس کی صفت تفضل صلاۃ الجامع، کہ صلاۃ الجامع جو ہے وہ فضیلت والی۔ حدثنا ابو سلمہ موقوفاً، کہ اس کو جو ہے ابو سلمہ نے موقوف ذکر کیا ہے، اور حماد بن سلمہ اس کو تو انہوں نے کہا نام هو الموقوف، کہ ہاں یہ موقوف ہے۔ البتہ بخاری میں جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع بھی ثابت ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے عبد الوارث عن عبد العزیز بن صہیب عن انس ان النبی کانت له خرقۃ یتمسح بها، یعنی رسول اللہ کی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر وہ مسح کرتے تھے۔ لیکن ابن ابی حاتم نے کیا کہا؟ اب دیکھیں یہ ہیں علل کے امام۔ اچھا جی، تو ابن ابی حاتم اب دیکھیں علل کے امام ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا قال ابی انی رأیت فی بعض روایت، میں نے بعض روایت میں دیکھا جو کہ عبدالعزیز سے روایت شدہ ہیں، عبدالعزیز بن صہیب وہی جو اس کا راوی ہے عبدالعزیز، انہ کان لی انس بن مالک کرقہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک کے کرقہ تھا اس کی بعض روایت، وہ موقوف اشبہ ولا یحتمل ان یکون مسندا، اور وہ کہتے ہیں کہ زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ مسند نہیں ہے اور یہ موقوف ہے۔ تو یہ اس طرح وہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ جو ہے اور یہی چوتھے رفع الیدین کی حدیث میں بھی ہوا کہ وہ غلطی سے راوی نے اس کو مرفوع کر دیے، ورنہ امام احمد اور امام ابو داؤد 741 ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے پورا ڈسکس کیا ہوا ہے، اور مسائل ابی داؤد جو ہے نا مرفوعاً ثابت نہیں ہے بلکہ وہ موقوفاً حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں بھی ثابت ہے۔ پالٹی کا اچھا جی، تو اب اس میں معاملہ یہ کہ تو وہ نا اس طرح اندازہ لگاتے تھے کہ اگر کوئی عمل متواتر اور زیادہ اسٹرانگ سندوں سے، اور اس کے زیادہ تر شاگرد، یہ میں آپ لوگوں کو علل کا پوائنٹ بتا رہا ہوں، زیادہ تر شاگرد جو ہیں اس کو موقوفاً ذکر کر رہے ہیں اور ایک آدھ اس کو مسند ذکر کرتا ہے، تو پھر وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ جو ہے نا موقوفاً صحیح ہے، مرفوعاً صحیح نہیں ہے، اور اس کا موقوف ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے اوپر ہاتھ مت رکھنا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کرسی پہ ہاتھ مت لگانا۔ شان کا بھائی بھی لگ گیا ٹریفک پولیس کے راشان پتہ جو ہے چھوٹا سمیر جگہ یہ جان دیا وہ ہاں سمیر یار بتاؤ کہاں ہے؟ سامنے کھڑا ہے کاشی۔ واہ بھائی، دیکھ لیا اس نے جیسی میں نے یوں کیا۔ اچھا لگ رہا ہے اس کو۔ ہاں، اس سے پتہ کرو کب ہے۔ اسی لیے تو بولے ابھی 5:30 کا مجھے بول کے گیا، بولے 5:30 کے بولتے مگر 5:30 کی زندگی ابھی آئی نہیں، اسی لیے پوچھا تھا میں نے۔ اچھا جی، تو اب جو ہے نا تو یہ اس طرح وہ اندازہ کرتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وہ حدیث سلیمان میں تیمی عن ابی حاجب عن رجل من بنی غفار قال نہا رسول اللہ عن فضل طہور المرأة او قال او سورہا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے، من بنی غفار میں سے ایک بندہ تھا، اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا بچے ہوئے پانی سے عورت کے یا اس کے جھوٹے پانی سے۔ قالت ترمذی، اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلی امام ترمذی کا نام دیا، اب دیکھیں سألت محمدًا عن هذا الحديث، یہ محمد کون ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ہے یہ۔ فقال ليس بصحيح، یہ صحیح نہیں ہے۔ وحدیث عبداللہ بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس کی جو حدیث ہے نا وہ اس باب میں صحیح ہے اور وہ موقوف ہے۔ ومن رفعه فهو خطأ، جس نے اس کو رفع بیان کیا اس نے خطا کری۔ یہ ہوتا ہے علم حدیث یار۔ وہ حدیث و حماد بن سلمہ، یہ نہیں کہ بس ٹھک ٹھک راوی دیکھے ہاں سب صحیح متصل اور حکم لگا دیا صحیح کا، مذاق نہیں ہے علم حدیث۔ حدیث حماد بن سلمہ حدثنا حکیم علیہ السلام عن ابی تمیم الحجیمی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى حائضا او امرأة فی دبورها، کہ جو کوئی حائضہ عورت یا کسی بھی عورت کے
پیچھے سے اس نے آیا یعنی سیکس کے لیے، او اتا کاہنن یا وہ کسی کاہن کے پاس آیا یعنی جادو ٹونا بتانے والے، اور غیب فصدق بما یقول تو اس نے اس کی تصدیق کری، فقط کفر بما انزل علی محمد تو اس نے رسول اللہ پر جو نازل ہوا ہے اس کا کفر کیا۔ قال العقیلی، امام عقیلی کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کو الضعفاء للعقیلی اپنی کتاب میں نقل کیا، وہذا رواه جماعہ عن لیث بن ابی سلیم عن مجاہد عن ابی ہریرہ موقوفا، کہ ایک جماعت نے اس کو، ٹھیک ہے، ایک جماعت نے اس کو لیث بن ابی سلیم عن مجاہد عن ابی ہریرہ کے طریق سے نقل کیا ہے موقوفاً، یعنی یہ مرفوع نہیں ہے، موقوفاً صحیح ہے۔ یہ کتابوں کا کبھی نام ہی نہیں سنا پاکستانی اہل حدیثوں نے۔ وَيَسْتَقْدِمُونَ الْمَوْقُوفَ فِي أَصْلٍ مِن دُونِ صحابہ، اور وہ جو ہے موقوف کا نام جو ہے وہ ان آثار کے لیے بھی استعمال کرتے ہوئے صحابہ کے علاوہ، کا اثر عطا بن ابن عباس، جیسے کہ عطا کا اثر ابن عباس سے، الجنازہ تمر وہو غیر متودی، یعنی جنازہ ہو رہا ہو اور بندہ غیر متودی وضو کے ہو تو تیمم کرے گا، یہ عطا کا قول ہے اصلاً۔ قالا تیمم کہ تیمم کرو، اور میرے ابا نے کہا، رواؤ عبد الملک و ابن جریج، عبد الملک اور عبد الملک ابن جریج، ان کا بھی پرانا ان دونوں نے عطا سے موقوفاً نقل کیا، لم یقول عن ابن عباس، یعنی کہ ان دونوں نے جب عطا سے نقل کیا تو اس کو موقوفاً نقل کیا اور انہوں نے ابن عباس کا نام نہیں لیا۔ علیہ امام احمد روایہ عبداللہ۔ اچھا پھر ہے قال ابو داؤد، امام داؤد نے فرمایا وذکرت له حدیث ابن عمر فی الحیوان، کہ یہ آج جو ہے نا بہت یہاں پہ نوئے بج رہے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، اب اس کے بعد میں مزید ریکارڈنگ پھر کل ہی کروں گا، یہ آج آپ لوگ برداشت کر لیں۔ وذکرت له حدیث ابن عمر فی الحیوان، اور امام احمد بن حنبل کے سامنے ذکر کی گئی، یعنی میں نے ذکر کیا، امام ابو داؤد کہتے ہیں حدیث ابن عمر کی جانوروں کے بارے میں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جانور کو جانور پر بے کرنا ادھار پر جائز نہیں، نقد پر نقد دینا جائز ہے۔ تو امام احمد نے کیا ہے؟ لیس فی ابن عمر ہوا عن زیاد بن جبیر موقوف، کہ یہ ابن عمر کا قول نہیں ہے، یہ عن زیاد ابن جبیر ہے موقوفاً صحیح، ٹھیک ہے۔ سوالات ابی داؤد امام احمد، لوگ سوالات کرتے ہیں، سوالات کی پوری کتب ہوتی ہیں، شاید ہم نے اس پہ ریکارڈنگ کرا چکی ہے۔ فائدہ مسرۃ الموقوف الذی له حکم المرفوع، وہ کہتے ہیں کہ موقوف کا حکم جو ہے نا مرفوع کا ہے، یہ من بدع المتاخرین لا تعرف فی عمل الائمہ النقاد، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ جو موقوف کا ہے نا اس کا حکم مرفوع کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے متاخرین کی، لا تعرف فی عمل الائمہ النقاد، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں ائمہ نقاد کے عمل میں عمل نہیں ملتا، لیکن یہ موقف شیخ ابو علی حارث الحصنی کا صحیح نہیں ہے، انہوں نے غلط بات لکھ دی ہے، کیونکہ وہ کافی سخت ہے۔ اگر صحابی کوئی عذاب، اس پہ پورا ایک آرٹیکل ہے، غالباً اس پہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالی ہوئی ہے، اسلام کیوں ہے کا ترجمہ کر کے، وہاں سے آرٹیکل کہ 4 صورتیں ہوتی ہیں اور ان میں سے 2 یا 3 صورتوں میں تو ایسا ہے کہ لازمی ہمیں اس کو حکماً مرفوع لینا پڑے گا اگر صحابی کے قولی عمل کو۔ باقی ایک غلام عبدالقادر پاکستانی کی بھی فقہ صحاب الحدیث یا فقہ المتقدمین یا محدثین کے نام سے کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ صحابی کا عمل جو ہے مستحب ہوگا اور ہم اس کو اس طرح رد نہیں کر سکتے، خاص طور پہ اگر وہ فقیہ صحابی ہو، لیکن وہ شریعت میں داخل ہوتا ہے۔ تنبیہ شاع عند من جاء بعد النقاد مصطلح المقطوع وهو ما يتعلق بالتعویل، وہ کہتے ہیں اسی طرح جو ہے نا مشہور ہو گئی، شاع ہو گئی ایک مصطلح جو نقاد متقدمین کے بعد آئی اور وہ تھی مقطوع کی، اور یہ تابعی سے متعلق ہے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا، عطا ابن ابی رباح، سعید بن مسیب، او مجاہد بن جبر، او مقول الدمشقی، او الحسن البصری۔ یہ بھی نا صحیح نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک میں نے پوائنٹ شیخ صاحب سے پڑھتے ہوئے لکھا تھا، وہ میں ذکر کر دوں کہ مرفوعاً جو ہے نا سورہ کاف، اور اس پہ شیخ عبدالعزیز طریفی کی ویڈیو بھی وہ ثابت نہیں ہے، معلول ہے، موقوفاً صحیح ہے، اور اس میں بھی شروع کی 10 آیتیں آخری 10 آیتوں والا قول صحیح نہیں ہے، اور جمعے کی تخصیص بھی صحیح نہیں ہے۔ ولم اذکرہ فإنہ لیس فی عبارۃ، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی ذکر نہیں کیا کیونکہ مجھے متقدمین کی عبارات میں نہیں ملی۔ تنبیہ آخر ایک دوسری تنبیہ، شاع فی عبارت میں مصطلح الحدیث القدسی، وہ کہتے ہیں اسی طرح متاخرین کی کتبوں میں حدیث القدسی کا بھی لفظ بہت زیادہ عام ہو گیا، ویقال الربانی، اور ربانی بھی کہتے تھے اسے، وہ حدیث الذی یروی النبی عن مقالۃ ربی تبارک، اور یہ ایسی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی قول کے طور پہ، کا حدیث زوری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ انقطاع ہے ابن مسیب اور ابو ہریرہ کے درمیان، تو یہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، اور یہ عبدالرزاق میں بھی آئی ہے، بخاری میں بھی آئی ہے۔
کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یوزینی ابن آدم یسب الدہر، کہ ابن آدم نے مجھے تکلیف پہنچائی جب اس نے زمانے کو گالی دی، وأنا الدہر، اور جب کہ میں ہی زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات اور دن کو پلٹاتا ہوں، قلب یقلب تقلیب، دل بھی اسی سے قلب نکلا ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَسْتُ أَتَعَرَّضُ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي اصطلاح، وہ کہتے ہیں کہ میں اتعرض پیچھے نہیں لگا ان اصطلاحات کے، کیونکہ یہ مجھے ائمہ نقاد کے کتب میں نہیں ملی، ولا أعرفه عنهم، اور نہ میں ان کو ان سے جانتا ہوں۔ یہاں پہ نا یہ والا لیکچر ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔